السلام علیکم۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اکثر میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ انہیں سپلیمنٹس ایڈوائز کی جائیں۔ سپلیمنٹس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ڈاکٹر خواتین حضرات کو کہ سپلیمنٹس بذات خود کوئی کام نہیں کرتی، اس سے کسی کو کوئی سہولت نہیں آنی، کوئی صحت نہیں آنی۔ سپلیمنٹس مطلب مختلف قسم کے وٹامنس، منرلز، ان کی کمی سے بھی جسم میں بیماری پیدا ہو سکتی ہے، ان کی زیادتی سے بھی جسم میں بیماری پیدا ہو سکتی ہے، لیکن بیماری بذات خود ایک بیماری ہے جس کا علاج بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میگنیشیم پہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو دے چکا ہوں، میگنیشیم پہ ہی مثال دیتا ہوں۔ اگر ہمارے جسم میں میگنیشیم کی کمی ہو جائے، کنسٹیپیشن بھی ہو سکتا ہے، ہارٹ بیٹ میں فرق آ سکتا ہے، تھائرائیڈ میں فرق آ سکتا ہے، لیکن اگر اسی میگنیشیم کی زیادتی ہو جائے تو ہارٹ بیٹ زیادہ ہو سکتا ہے، ہائپر ٹینشن ہو سکتا ہے، اور گردوں میں فرق آ سکتا ہے، کڈنی فنکشنز میں، رینل فنکشنز میں فرق آ سکتا ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میگنیشیم کی وجہ سے بیمار ہوئے۔ اب جو فنکشن ڈسٹرب ہے اس کے لیے ٹھیک ہے، ہمیں میگنیشیم کی ضرورت ہے، لیکن میگنیشیم کے ساتھ ساتھ اس کی فنکشن کو اپنے اعتدال پر لانے کے لیے اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کیا کریں کہ آپ کے پاس جب مریض آتے ہیں اور آپ سپلیمنٹس مانگتے ہیں، ملٹی وٹامنس مانگتے ہیں، بجائے یہ کہ وہ ملٹی وٹامنس آپ ان کو ایڈوائز کریں، ان کی بیماری کے لیے بھی آپ کچھ ان کو ایڈوائز کریں۔ اگر ان کا بی پی ہائی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ گردے میں فرق ہے، یا لیور فنکشن میں فرق ہے، یا تھائرائیڈ میں فرق ہے، کس وجہ سے ان کا بی پی ہائی ہے، کولیسٹرول وغیرہ، بلڈ کلاٹس وغیرہ۔ کولیسٹرول کے متعلق آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ نئی ریسرچ کے مطابق کولیسٹرول سے بی پی ہائی ہوتا ہے، لیکن کولیسٹرول سے دل کے امراض نہ بنتے ہیں، اور نہ ہی کولیسٹرول کی کمی زیادتی سے بندہ مرتا ہے، کمی سے مرتا ہے، زیادتی سے نہیں مرتا۔ لہٰذا کولیسٹرول سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آتا ہوں سپلیمنٹس پہ۔ آپ کے پاس مریض آتے ہیں، فار ایگزامپل ڈائریا کا مریض آ کے اس کو ڈائریا بہت شدید ہے، الٹیاں بھی شاید لگی ہوئی ہیں، اس کو اگر آپ میگنیشیم دیں، سپلیمنٹس دیں، مختلف قسم کے ملٹی وٹامنس دیں، خصوصاً بی کمپلیکس، تو ظاہر ہے وہ جلدی اٹھ کھڑا ہوگا۔ لیکن ڈائریا ہے کیوں؟ کس وجہ سے؟ امیبا ہے، بیکٹیریا ہے، یا اس کے فنکشن میں، اس میں انٹسٹائنل فنکشن میں فرق ہے، جو بھی وجہ ہے وہ وجہ وہاں سے ختم کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے پراپر ٹریٹمنٹ دیں۔ تو اس طرح آپ کے مریض آپ سے خوش رہیں گے، اور ان کو جو صحت ملے گی وہ دیر پا ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہفتہ 2 مہینے بعد پھر آپ کے پاس مریض آئے گا، کہے گا کہ جی سپلیمنٹس تو لینے شروع کر دیے ہیں، بی پی نارمل ہو گیا ہے، لیکن اب کڈنیز میں تکلیف ہو رہی ہے، یا لیور میں تکلیف ہو رہی ہے، یا معدہ خراب ہو گیا ہے زیادہ گولیاں لینے کی وجہ سے۔ تو اس بات کا لازمی دھیان رکھا کریں۔ تھینک یو۔